بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ مختصر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ گلزار اردو سنٹیکس بک بورڈ 11ویں جماعت کے لیے، اس میں سفر نامہ میکسیکو سٹی اور میں، مصنفہ بیگم اختر ریاض الدین، دھنک پر قدم سے ماخوذ ہے۔ یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ سب سے پہلے مصنفہ کا تعارف۔ بیگم اختر ریاض الدین کا اصل شعبہ درس و تدریس تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو میں لکھنا جاری رکھا۔ آپ ایک CSP افسر ریاض الدین کی بیوی تھیں، جو مولانا صلاح الدین کے رشتے میں بھتیجے ہیں۔ بیگم اختر ریاض الدین نے انگریزی میں MA کیا۔ اصل نام ان کا اختر ہے اور ریاض الدین ان کے شوہر کا نام ہے۔ آپ نے MA انگلش کیا اور پھر تعلیم و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ کچھ مدت پڑھاتی رہیں۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ انگریزی اور اردو مضامین لکھنے کا شوق بھی انہوں نے برابر جاری رکھا۔ ان کے انگریزی مضامین پاکستان ٹائمز میں شائع ہوتے رہے اور ابھی بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ سفر نامہ ملک کے بلند پایہ جرائد میں چھپتے رہتے ہیں۔ ان کے خاوند کو سرکاری فرائض کے سلسلے میں مختلف ممالک کے سفر پر جانا پڑا۔ اس وقت جانا پڑتا تھا اور اختر نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ان علاقوں کی سیر کی اور ادبی شوق کی وجہ سے ان ممالک کے سفر نامے بھی تخلیق لکھے۔ ان میں یورپ، ایشیا اور امریکہ کے ممالک کے متعلق اپنے 2 سفر نامے 7 سمندر پار اور دھنک پر قدم لکھے، جو بہت مشہور ہوئے۔ ان کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے ان ممالک کی سیر کی جا رہی ہے۔ پیج نمبر 77 میں وہ سفر نامہ لکھتی ہیں کہ ہمارا طیارہ رات کے 9 بجے دارالسلطنت میکسیکو سٹی پر مڈلانا شروع ہوا۔ بتیوں سے اندازہ ہوا کہ شہری نقشہ میں اگرچہ ترتیب اور دانستگی ہے، مگر پھر بھی ایک لٹکے مجذوبیت کی بھی ہے۔ ہوائی اڈے سے ہوٹل تک یوں محسوس ہوا کہ مشرقیت قریب آ گئی ہے۔ یہ نقشہ ہے میکسیکو سٹی اور میں۔ جب وہ ہوٹل تک گئیں تو انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ مشرقیت قریب آ گئی ہے۔ اصل میں یورپ میں ہیں، وہاں پہ گورے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے بالوں کا رنگ اور چہرے کا رنگ ایشیا والوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہوٹلوں تک ان کے محسوس یہ ہوا کہ مشرقیت قریب آ گئی۔ سیاہ بال، بھوری یا کالی آنکھیں، اکثر گندمی رنگتیں، مانوس بے تکلفی، مانوس بد انتظامی، مانوس لاپرواہی، غسل خانوں میں فنائل اور ٹوائلٹ پیپر عموماً غائب، اہلکاروں میں کاہلی، فرنیچر پر دھبے اور
مٹی، باہر نکلو تو جانی پہچانی غربت، لیکن اس غربت کا پھر بھی ہماری غربت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ میکسیکو فی کس شرح آمدنی کے لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہے۔ امریکہ کی عمارت اور صد مہری کے بعد میکسیکو اور بھی مانوس اور نیم مشرقی معلوم ہوا، کیونکہ امریکہ کے جو ہے انہوں نے جب سفر کیے اس کے بعد لکھتی ہیں کہ یہ تو تھوڑا سا مانوس اور اس میں نیم مشرقی معلوم ہوا، آدھا یورپ اور آدھا مشرق ایشیا۔ پھر اس کی فضا، زندگی کی رفتار امریکہ سے کس قدر مختلف ہے۔ یہاں سڑکوں پر لوگ چل رہے تھے، باغ نہیں رہتے۔ جیسے امریکہ میں گیما گیمی ہوتی ہے، ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے، تیزی کے ساتھ بھاگ دوڑ، یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں کاروں میں قیامت کی بھگدڑ نہیں ہے، جیسے امریکہ میں کیا میں نے کہ گاڑیاں یہ وہ شور شرابہ، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ خوب گھومنے کے بعد شہر کا نقشہ بھی کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ پیج نمبر 77 کا تیسرا پیراگراف، اس دفعہ 2021 میں جو ماڈل پیپر آیا ہے اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اور پوچھا گیا ہے کہ یہ عبارت کس سبق سے ماخوذ ہے، کس سبق سے لی گئی ہے۔ تو یہ سبق میکسیکو سٹی اور میں ہے۔ یہ شہر جتنا بڑا ہے اتنا ہی ایک سیاح کے لیے آسان بھی ہے۔ جب تک کوئی مہابدو نہ ہو یہاں کھویا نہیں جاتا، یعنی کہ گم ہونا بہت مشکل ہے۔ بہت ہی کچھ سادہ ہو تو اور بات ہے، لیکن وہاں گم ہونا تو کی نہیں بنتا۔ بہت کم شہروں کی ترتیب میں تاریخ نے اتنا مؤثر حصہ لیا ہے۔ 7000 فٹ کی نیم برفانی بلندی پر حکومت کا یہ مرکز ہمیشہ سے خوش قسمت رہا ہے۔ دنیا کے دارالحکومت کئی بار بنے اور بگڑے۔ دلی ہی کو دیکھیے کہ بیچاری 7 بار اجری اور بسی، لیکن میکسیکو سٹی کی یہ خوش قسمتی یا یہ خوش بختی تھی کہ اسے ہر عہد میں، ہر زمانے میں مہذب اور باذوق حکمران ملے، جنہوں نے گزشتہ کو منہدم کرنے کے بجائے آئندہ کو آراستہ کیا، خوبصورت بنانے کی کوشش کی۔ اس شہر کی تولید حسن پرست ازتک قبائل کے سرداروں کے ہاتھوں ہی، یہ ازتک قبائل ہیں، ان کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد بنی۔ انہوں نے اس کی جھیلوں کے کنارے اپنے محل سرا اور تکونے مندر بنائے۔ ایسے انہوں نے، یہ ازتک خاندان کا دور حکومت ہے، اور ایسے انہوں نے بڑے بڑے خوبصورت مندر بنوائے، بڑے بڑے محلات تیار کروائے۔ اس کے پانیوں میں ازتک امراء کے شکاری پھولوں اور طلائی گھنٹیوں سے مسجع ڈولتے رہتے تھے۔ ہسپانوی فاتح کورتے نے اس شہر کو نئی دنیا کے وینس کا لقب دیا تھا۔ ہسپانوی عہد میں ہی میں اٹلی اور فرانس اور اسپین سے مشہور معمار بلائے گئے۔ بڑے بڑے تعمیر کرنے والے اسپین، فرانس اور اٹلی، یہاں سے بڑے بڑے معمار بلوائے گئے، جنہوں نے اس کی تعمیر کی اور اس کو بہت ہی خوبصورت بنایا، اور بہت ہی بلند کاخ و کلیسا سے آراستہ کیا اس کو۔ ایسے بڑے بڑے اس میں کلیسا وغیرہ بنائے گئے۔ 19ویں صدی میں کچھ عرصے کے لیے فرانسیسی بادشاہ میکسی ملین بھی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہو گیا۔ اس کی جامع زیب ملکہ، جو کہ بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنا کرتی تھی، اپنے خاوند سے اس کو عشق تھا۔ اس لیے اس نے میکسیکو کی مشہور شاہراہ ریفارما، ایک شاہراہ بنائی ریفارما، یہ ریفارما بنوائی جو سیدھی محل پر جا کر ختم ہوتی ہے۔
تاکہ وہ اپنے مجازی خدا کو دوری سے آتا جاتا دیکھ سکے۔ غرض یہ کہ انقلابات آتے رہے اور 1823 میں اس میں بھی لکھا ہوا ہے میکسیکو سٹی جو ہے ایک آزادی پبلک قائم کی اور حکومت کی باغ دوڑ خود سنبھالی۔ خاصے عرصے تو باری باری لیڈر آئے، صدر بنے، اچھا یا برا آئین قائم کیا، اور 1917 میں آخر ان بدبخت عوام نے اصلاحی آئین حاصل کیا، لیکن پھر بھی مکمل جمہوریت اور مساوات کا صحرا کارونارز کی زرعی اصلاحات کے سر رہا، جس نے 40% کسانوں کو دوبارہ اراضی کی ملکیت دلوائی۔ اس طریقے سے اور اس میں پیرامڈز ان لاطین امریکا جیسے بڑے بڑے عجوبے مصر میں ہیں، ایسے میکسیکو سٹی میں بھی بڑے بڑے عجوبے ہیں۔ یہ دنیا کا 7واں بڑا عجوبہ ہے۔ اس کا تھوڑا سا ہم خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ تعارف شاعر، تعارف مصنف۔ تاریخ اردو ادب میں بہت کم مصنفہ گزری ہیں جن کو اتنی شہرت ملی ہو جتنی بیگم اختر ریاض الدین کو ملی ہے۔ آپ نے ادب لکھنے کی شروعات بیرونی ممالک جانے سے کی۔ اردو ادب میں عورتوں کی تعداد بہت کم رہی ہے اور یہ تعداد سفر ناموں کی صنف میں اور کم ہو جاتی ہے۔ سفر نامے تو مصنف تو لکھتے ہیں لیکن مصنفہ کا سفر نامہ لکھنا بہت ہی کم ہے۔ ایسی قلت کے دور میں بیگم اختر ریاض الدین کا سفر نامہ 7 سمندر پار اور میکسیکو سٹی اور میں بہت ہی مشہور ہیں۔ سبق کا خلاصہ، مصنفہ اس سفر نامے میں میکسیکو سٹی کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ میکسیکو سٹی میں سیاہ بال، بھوری کالی اکثر کی گندمی آنکھیں، آپس میں بے تکلفی، لاپرواہی، بدنظمی، مانوس لاپرواہی، غسل خانوں میں ٹوائلٹ پیپر غائب، اہلکاروں کی کاہلی دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ یہاں مشرقیت قریب آ گئی ہے، یعنی میں ایشیا میں آ چکی ہوں۔ میکسیکو کے لوگوں کا مزاج بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ لوگ خوش اخلاق اور جفاکش ہوتے ہیں اور اجنبیوں سے بھی مسکرا کر ملتے ہیں۔ میکسیکو کے بازاروں کی خصوصیات یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی شخص کھو نہیں سکتا اور وہ عمارتیں بہت خوبصورت ہیں۔ میکسیکو سٹی کی آب و ہوا بڑی خوشگوار ہے۔ اس سے مراد ہے کہ یہاں کے لوگ بہت خوش اخلاق اور پرتکلف ہیں۔ یہاں بلا وجہ لڑائی جھگڑا اور فساد برپا نہیں کیا جاتا۔ میکسیکو سٹی کی تعمیر و ترقی میں وہاں کی عام عوام اور وہاں کے مخلص سیاستدانوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ قبائل کے سرداروں کا بھی اس میں اہم کردار ہے۔ اس میں سے اقتباس آتا ہے، صرف اقتباس یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہسپانوی عہد میں اٹلی، فرانس، اسپین سے مشہور معمار بلائے گئے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں آپ نے حوالہ مصنف، مصنفہ اور سبق کا نام، میکسیکو سٹی اور سبق کا نام ہے جو ہے میکسیکو سٹی، سبق کا نام ہے، مصنفہ کا نام ہے بیگم اختر ریاض الدین، اور یہ ان کا سفر نامہ ہے دھنک پر قدم، اس سے ماخوذ ہے۔ تشریح: میکسیکو سٹی کے دورے کے دوران مصنفہ اس شہر کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ یہ ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ جس زمانے میں یہ علاقہ اسپین کے قبضے میں تھا، اس زمانے میں اٹلی، فرانس اور اسپین سے اپنے کام میں مہارت رکھنے والے کاریگر اور معمار بلوائے گئے۔ ان کاریگروں نے 300 سالوں تک اس شہر کی تعمیر میں حصہ لیا، اور آج جو ہمیں بڑے بڑے محل اور شاندار گرجا گھر نظر آ رہے ہیں، یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں کچھ عرصے تک یہ علاقہ فرانس کے بادشاہ میکسن ملین
کے قبضے میں بھی رہا، یہاں کی عالی تعمیرات کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی کچھ عمارتیں بنوائے تاکہ تاریخ میں اس کا نام بھی شامل ہو جائے۔ اس نے اپنی اس خواہش پر عمل کیا اور چند عمارات تعمیر کروائیں۔ اسی بات کو مصنفہ نے لکھا ہے کہ وہ بھی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہو گیا۔ اسی بادشاہ کی ملکہ جو ہمیشہ اچھے لباس پہنتی تھی، اس نے اس شہر کی مشہور شاہراہ ریفارما بنوائی جو سیدھی اس کے محل پر جا کر ختم ہوتی تھی۔ اس سے اس کا مقصد عوام کو فائدہ پہنچانا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو آتا ہوا دور سے دیکھ لے، اور اسی طرح جب وہ محل سے جائے تو اسے دیر تک دیکھتی رہے۔ یہ بات اس کی شوہر سے محبت کی دلیل ہے۔ یہاں مصنفہ نے اس بات کا تذکرہ کر کے بادشاہ اور ملکہ کے ازدواجی تعلقات کے خوشگوار ہونے کی اطلاع دی ہے۔ یہی تحریر کی خوبی ہے کہ معلومات کے ساتھ ساتھ ایسی باتیں بھی لکھی جائیں جس سے معاشرے میں لوگوں کے درمیان میل محبت میں اضافہ ہو۔ یہی اقتباسات اس کے کم آتے ہیں، زیادہ تر خالی جگہ آتی ہیں۔ اگر اقتباس آ بھی جائے تو یہ اقتباس جو ہے 28 میں سے لیا گیا ہے۔ اقتباس آ سکتا ہے یہ، کیونکہ آپ کی نصاب میں شامل ہے، پڑھنا ہوتا ہے، ہر چیز پڑھنی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ میکسیکو سٹی اور میں یہ وہاں کی جو ہے مارکیٹس ہیں، اگر انسان چلا جائے تو کھوتا نہیں ہے، گم نہیں ہو سکتا۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔